शिया इस्लामिक ब्रॉडकास्टिंग के आज के इस एपिसोड में हम आपसे बहुत ज़रूरी बात करेंगे और आप वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके मज़हब से जुड़ी हुई है। अगर नहीं सुनते तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं, मेरा काम है वो मैसेज आप तक पहुंचा देना। आजकल जैसा कि सभी देख रहे हैं कि मुहर्रम के अय्याम अज़ा के दिन चल रहे हैं और जो लड़के हैं अंजुमनदारी करते हैं, मातम मजलिस करते हैं, इमाम बाड़ों में भी जाते हैं, अज़ा खानों में भी जाते हैं, चाहे दरगाह हो चाहे करबला हो, और बहुत से हमारे भाई नमाज भी पढ़ते हैं। तो आज बहुत अहम बात आपसे करना ज़रूरी है, चूँकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर आयत ततहीर नाजिल हुई थी, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, के आए मेरे अहले बैत, मैंने हर निजासत को, हर रिज्स को, हर निजासत को आपसे दूर रखा। यानी कि अब जहाँ निजासत होगी वहाँ अहले बैत नहीं आएंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मुझसे बहुत लोगों ने इस पर बात करने के लिए कहा, और जो मौलानाओं की वीडियो हैं वो मुकम्मल नहीं है, किसी में कुछ है तो कुछ छूट गया है, इस तरह से हैं। हम आज इस वीडियो में पूरी बात करेंगे और वीडियो भी दिखाएंगे आपको। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 16 साल के ऊपर जो लड़के हैं, नौजवान हैं, उनके ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाता है। इसलिए वाजिब हो जाता है कि अगर शादीशुदा हैं तो बीवी से सोबत करते हैं, इसलिए गुस्ल जनाबत वाजिब है, या जवान बालिग होने के बाद जैसे नाइट फेयर हो जाता है तो उसमें भी गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाता है। और ये गुस्ल जनाबत एक ऐसी निजासत है कि अगर आपने इसका गुस्ल नहीं किया, अगर आपने नमाज पढ़ ली तो वो नमाज बाइसे सवाब नहीं, बाइसे अजाब बनेगा। इसी तरह अगर गुस्ल जनाबत नहीं किया, किसी इमाम के रोज़े में चले गए, उस जरी को हाथ लगा दिया, छू लिया, या अलम का बोसा दे दिया, तो वो आपके सवाब के बदले आपके लिए अजाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बुनियाद है, तहारत की बुनियाद है गुस्ल जनाबत, और ये ऐसा अहम गुस्ल है कि अगर इसके गुस्ल जनाबत किए बग़ैर गुस्ल जनाबत नहीं आता तो सीखने नहीं आता है। और बैठ गए हैं मजलिसों में, वो लोगों को मैं मैसेज दे रहा हूँ, वो हमारे नौजवान जो हमारे छोटे भाई हैं, बुज़ुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, इसलिए कि अगर से आपने इस गुस्ल को नहीं किया और फर्श मजलिस पर आकर बैठ गए, और मजलिस में 100 लोग बैठे हैं जिसके अंदर 99 गुस्ल जनाबत जानते हैं, करते हैं, और एक नहीं किए, तो उस एक की वजह से जनाब फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम उस फर्श मजलिस पर नहीं आएंगी, मौला सज्जाद नहीं आएंगे, अइम्मा मासूमिन में से कोई भी नहीं आएगा। इसलिए कि जिस जगह पर निजासत होगी वहाँ पर अहले बैत नहीं होंगे, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए अपना फरीज़ा समझ के इस चीज़ को करिए, और अब तो मजलिसों में, शब्बेदारियों में भी इस चीज़ को लागू कर देना चाहिए कि वज़ू का इंतज़ाम रखें, ताकि आने वाला जो अज़ा खाने में जा रहा है वो वज़ू करके जाए। मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ और गुस्ल भी बता रहा हूँ। गुस्ल जनाबत के 2 तरीक़े हैं, पहला तरतीबी और दूसरा इल्तिमासी। इन दोनों में फ़र्क क्या ये भी बता दें। जो दरिया या समंदर या तालाब या गढ़िया में गुस्ल किया जाता है जनाबत की नियत से, तो वो इल्तिमासी कहलाता है, और जो हम आमतौर पर अपने घरों में लोटे से, डोंगे से या शावर से करते हैं उसको तरतीबी कहा जाता है। और जिस तरह नमाज की नियत वाजिब होती है, वाजिब नियत से करते हैं, इस तरह गुस्ल भी ये वाजिब है। आप खाली नियत कर लें कि गुस्ल जनाबत करता हूँ मैं दूर होने निजासत के वास्ते, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, इतना काफ़ी है। अगर आप कर लेंगे तो इससे कम से कम ये होगा कि आप दरगाह, करबला, मातम मजलिस कहीं भी जा रहे हैं तो आपकी वजह से कम मासूमीन उस फर्श अज़ा पे तो आएंगे, क्योंकि आप पाक साफ़ होंगे। और अगर इस अमल को नहीं करेंगे तो वो नहीं आएंगे, जहाँ निजासत होगी वहाँ अहले बैत नहीं है। तो देखिए, मैं वीडियो भी लगा रहा हूँ मौलाना की, उसमें उन्होंने पूरा तरीक़ा भी बताया कि किस तरह से गुस्ल होगा, उसको देखिए, समझिए और याद कर लीजिए। अगर हिंदी लिखना आती हो तो हिंदी में लिख के पर्चे में रख लें, वरना याद कर लें। ये बुनियाद है, अगर बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत होगी। देखिए, हम बाल्टी या जग वगैरह से नहा रहे हो या शावर के ज़रिए से नहा रहे हो, दोनों सूरतों में अगर हमारे बदन में कोई ऐसी रुकावट लगी हुई, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोई भी रुकावट अगर लगी हुई है उसे हटाना ज़रूरी है। अगर हमने नहीं हटाया तो ऐसी सूरत में हमारा गुस्ल बातिल हो जाएगा। लिहाजा ज़रूरी है
کہ اس حصے کو دھونے سے پہلے پہلے آپ اس رکاوٹ کو ہٹا دیں۔ یہاں تک غسل کے سلسلے سے کچھ اہم پوائنٹ کا علم ہمیں ہو گیا۔ آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں غسل کس طریقے سے کرنا ہے، غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، غسل انسان یا تو بالٹی اور جگ وغیرہ سے کرتا ہے یا شاور کے ذریعے سے کرتا ہے۔ پہلے ہم یہاں پر غسل کو ہم بالٹی اور جگ سے کس طریقے سے انجام دیں اسے بیان کریں گے، پھر اس کے بعد شاور سے کس طریقے سے ہمیں غسل کرنا ہے اسے بیان کیا جائے گا۔ غسل میں سب سے پہلی چیز ہے نیت، اور اسی نیت کے ذریعے سے نہانے میں اور غسل کرنے میں فرق بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے نیت سے اور آپ نے کسی واجب غسل کے ارادے سے آپ جو ہے وہ حمام وغیرہ میں آئے ہیں تو ایسی صورت میں یہ غسل ہوگا، لیکن اگر آپ یوں ہی باہر سے گرمی سے آئے، تھکے ہوئے آئے اور آپ حمام چلے گئے تو ایسی صورت میں یہ ایک نہانا ہوا، کیونکہ آپ نے ارادہ نہیں کیا ہے، نیت نہیں کیا ہے۔ تو پہلا واجب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان کو نیت کرنا ہے۔ نیت کے بعد ہمیں سر و گردن کو دھونا ہے۔ تو دیکھیں، ہمیں سر و گردن کو کس طریقے سے دھلنا ہے اسے ہم بہتر اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ غسل میں نیت کے ساتھ ساتھ پہلے ہمیں سر و گردن کو دھلنا ہے، اور سر و گردن کو اس طریقے سے دھلنا ہے جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سر پہ پانی ڈالنا ہے اور اس کے بعد سے گردن پہ پانی ڈالنا ہے۔ اس طریقے سے پانی ڈالنا ہے کہ ہمارا پورا سر و گردن کا ہر حصہ دھل جائے۔ اگر ذرہ برابر بھی کوئی حصہ چھوٹ جا رہا ہے تو ایسی صورت میں ہمارا غسل باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ہر جگہ پانی پہنچا لینا ہے، لیکن ہاں وہ حصہ کہ جو ناک کا اندرونی حصہ، داخلی حصہ ہوتا ہے یا کان کا اندر کا حصہ ہوتا ہے کہ جسے عام طور سے دیکھا نہیں جاتا، جو ظاہر نہیں ہوتا، اس کا دھلنا ضروری نہیں ہے۔ سر و گردن کو دھونے کے بعد مرحلہ آتا ہے پورے بدن کو دھلنے کا یا داہنے اور بائیں حصے کو دھلنے کا۔ تو اسے بھی ہم بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ سر و گردن کو دھلنے کے بعد ایت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے داہنا حصہ دھلے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داہنا حصہ دھلا جا رہا ہے۔ یہاں پر اس پوائنٹ کی طرف خاص توجہ ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ غسل کا پانی ہمارے داہنے حصے کے ہر جز تک پہنچنا ضروری ہے، اور اس کے لیے بہتر طریقہ وہی ہے کہ جو بچہ انجام دے رہا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے پانی ہر جگہ پہنچا دیں۔ جس طریقے سے ہم نے داہنے حصے کو دھلا ہے اسی طریقے سے ہمیں بائیں حصے کو بھی دھل دینا ہے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ بایاں حصہ دھلا جا رہا ہے۔ ہاں، اس بات کا خاص خیال رہے کہ ہمیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ ہمارے پورے بدن کے تمام حصوں پر غسل کا پانی پہنچنا ضروری ہے۔ یہاں تک ہم نے بالٹی اور جگ یعنی قلیل پانی کے ذریعے سے غسل کے طریقوں کو دیکھا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی انسان شاور کے ذریعے سے غسل کر رہا ہے تو پھر اسے کس طریقے سے غسل کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی پچھلے طریقے میں دیکھا کہ انسان کو سب سے پہلے نیت کرنا ہے غسل کی، یہاں کے اوپر بھی وہی کیفیت، یعنی جب آپ کو شاور سے نہانا ہے تو غسل کی نیت سے سر و گردن پہ پانی ڈالنا ہے۔ یہاں کے اوپر بچے کو دیکھیں، بچے نے جو ہے وہ شاور کو آن کیا، پھر اس کے بعد سے سر و گردن کو دھل رہا ہے۔ ہمیں بھی یہی عمل انجام دینا ہے۔ پھر اس کے بعد سے جب سر و گردن کو دھل لیا گیا، پھر اس کے بعد سے ایت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق یا تو آپ شاور کا پانی بند کر دیں یا پھر شاور سے باہر نکل آئیں۔ پھر اس کے بعد سے جب آپ دوبارہ، اب آپ کو کیا کرنا ہے، دوبارہ آپ کو، جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ پانی کو آن کیا گیا اور اپنے داہنے حصے کو دھلنا ہے۔ داہنے حصے کو اس طریقے سے دھلنا ہے جیسا کہ بچہ دھل رہا ہے کہ ہر جگہ پانی پہنچانے کے بارے میں آپ کو یقین کر لینا ہے۔ دیکھیں، اور حتیٰ بچے کو دیکھیں کہ پیر اٹھائے ہوا ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ پیر کے ہر حصے تک پانی پہنچ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سے پانی کو بند کیا گیا۔ پانی جب بند ہو گیا ہے پھر اس کے بعد سے بائیں حصے کو دھویا جا رہا ہے۔ یہ ایت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق ہے۔ بایاں حصہ بھی داہنے حصے کی طرح دھلا جائے گا، لیکن اس کے بارے میں دیگر مراجع کرام کا کیا فتویٰ ہے انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ یہاں تک ہم نے غسل کے پریکٹیکل طریقے کو ملاحظہ کیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ غسل میں ہونے والی کامن غلطیاں کون کون سی ہیں۔ عام طور پر غسل سے پہلے انسان کے پیر کے تلوے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کے جسم کے بعض حصوں پر پانی پہلے سے ہی پہنچا ہوتا ہے، لہذا انسان متوجہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر اس بات کی طرف توجہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ غسل کا پانی انسان کے پیر کے تلوے تک اور انسان کے جسم کے تمام حصے تک پہنچنا ضروری ہے۔ دوسری مسٹیک کو بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو ایک ہاتھ سے شاور کا پائپ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے نے شاور کا پائپ پکڑ رکھا ہے اور پھر اس کے بعد سے اسی حصے کو دھل رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے دیکھیں یہاں کا حصہ کہ جو دھلنا ضروری ہے، یعنی داہنا حصہ پورا وہ نہیں دھل پا رہا ہے، لہٰذا ایسا غسل انسان کا باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے جسم کے تمام حصے تک پانی پہنچنا غسل کا ضروری ہے۔
آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق اگر کوئی انسان شاور سے نہا رہا ہے تو ایسی صورت میں غسل کی نیت سے پہلے شاور کے نیچے سے ہٹ جانا ہے، پھر اس کے بعد غسل کی نیت کرتے ہوئے اپنے سر و گردن کو دھلنا ہے، پھر اس کے بعد سے ہٹ جانا ہے، داہنے حصے کو دھلنا ہے، پھر ہٹ جانا ہے، پھر اس کے بعد سے بائیں حصے کو دھلنا ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی انسان انجام نہیں دے رہا ہے تو آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق احتیاط لازم کی بنا کے اوپر اس کا غسل صحیح نہیں ہے، اس کا غسل